رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہم یہاں پہ آج محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ اہتمام کیا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسجد سجی ہوئی ہے، ایک اہتمام نظر آ رہا ہے، لائٹیں نکلی ہیں۔ اگر یہاں پہ کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ لائٹیں بند ہوتی، اس طرح یہاں پہ اسٹیج نہ لگا ہوتا، یہ رونقیں نہ ہوتی۔ تو ہم اپنے اپنے انداز سے جہاں چند افراد مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کو سجانے کا، اس کو مزین کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے بھی گھر کو سجایا جاتا ہے۔ اب وہ مہمان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کیسا آدمی ہے، اس کی قدر ہمارے نزدیک کتنی ہے، اس کے مطابق ہم گھر کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی مہمان آتا ہے تو ہم فقط جو ہے وہ گھر کے بستر وغیرہ یا جو چیزیں بکھری ہوتی ہیں ان کو درست کر لیتے ہیں۔ کبھی کوئی آتا ہے تو اس کے لیے پورے گھر کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، پورے گھر کی صفائیاں کی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی آتا ہے تو اس کے لیے الگ سے نشست کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی آتا ہے تو اس کے لیے پورے گھر کے اوپر لائٹنگ بھی کر لی جاتی ہیں۔ شادیوں میں، برات میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پورے گھر میں لائٹنگ کر جاتی ہے۔ ایک اہتمام نظر آتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری محافل، ہماری مجالس کو مزین اور آراستہ کرنے کا جو ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم چند افراد مل کے کوئی مجلس سجاؤ، آپس میں چند افراد مل بیٹھو کسی بھی گفتگو کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، تمہاری مجلس سے مزین ہو جائے۔ حقیقت میں تزیین اور مزین کرنا، آراستہ کرنا، مجلس میں بہار جو آتی ہے وہ تب آتی ہے کہ جب حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے کہ تھوڑے جو ہے وہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ قرآن نے بھی یہ طریقہ اپنایا، قرآن کا اسلوب دیکھیں۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک انداز نظر آئے گا، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق احکام کو بیان کیا ہے، کہیں احکام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو نعمتوں سے بھی نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، پھر ان کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، کہ جو بندہ رب کا پکا فرما بردار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، وہ رب کے کہے پہ بغیر عذاب و سزا کے بھی عمل کرنے لگ پڑے گا۔ اور جس بندے کو تھوڑی نعمت کی لالچ ہوگی تو اس بندے کے سامنے نعمت کا اظہار کر کے رب نے کہا کہ میری فرما برداری کرو گے تو تمہیں نعمتیں ملے گی۔ تو یہ بندہ یوں نعمت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ پھر اس سے بھی اگلا درجہ جو بندہ بالکل نافرمان ہو، اس نعمت کے بھی لالچ میں نہ آئے، تو فرمایا کہ اب اسے عذاب ہوگا۔ عذاب سے تو ڈر کے کم از کم وہ رب کی فرما برداری کی طرف آئے گا، رب کے گناہوں کو، رب کے تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے گا۔ تو اب دیکھیں یہ مفاد پرستی ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ انویسٹ کروں گا تو مجھے کتنا پرافٹ ہوگا، لاس کا کتنا چانس ہے، کیا معاملات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجلس میں بیٹھتے ہو، مجھ پہ درود پڑھتے ہو، مزین ہو جاتی ہے مجلس۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینوں کے اندر اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت عجیب غضب کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ وہ پل صراط کہ جس میں 500 سال اونچائی پہ چڑھنا ہے، پھر 500 سال سیدھا راستہ ہے، پھر 500 سال نچائی کا راستہ ہے، اور پھر اس کی بھی کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ پل صراط ایسا ہوگا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور پھر
اندر کٹ کٹ کے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ جس نے مجھ پہ درود پڑھ کے مجلس راستہ کی ہوگی، فرمایا کہ یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے نور و روشنی بن جائے گا۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے پہلے تو جو فرمایا زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ، عام اہل ایمان کے لیے جو محبت رکھنے والے اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے، بس حضور نے فرما دیا ہم نے مجلس سے مزین حضور پہ درود کرنا، پڑھنا ہے حضور پہ درود بس۔ لیکن اب کیا کہ اگلا جو تھوڑا سوال ہے جس کا فائدہ کیا ہوگا، حضور نے فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ تو جب بھی بیٹھے بڑا ایک آسان سا آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، بالکل مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، لیکن یہ نسخہ آج اگر آپ لے کے چلے جائیں، گھر میں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، کھانا کھانے بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی جو ہے نا ہماری چھوٹی سے چھوٹی بھی مجلس ہو، مجلس کا مطلب ہے چند افراد مل کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں، کوئی بھی گفتگو کرنی ہے، صرف اتنا جملہ بولنا ہے، سارے بچے بیٹھے ہوں، آپ کے بچوں سارے حضور پہ درود ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ ایک وظیفہ لے کے چلے